بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور عبادت خدا میں مشغول رہتا تھا۔ ابلیس کو اس کی بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اسے گمراہ کرنے کے لیے اپنے سارے بچوں کو بلایا اور شیاطین اپنے باپ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ابلیس نے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں عابد کو گمراہ کر سکتا ہے؟ اس کی بے گناہی نے مجھے بہت بے راحت کیا ہے۔ ہر کسی نے اپنے حساب سے کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اسے عورتوں سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، تمہارا یہ حربہ بیکار ہے، کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ تو دوسرے نے کہا، میں اسے شراب اور دیگر نشہ آور مشروبات سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، کیسے؟ اس نے کہا، عبادت کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا، تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسانی شکل میں اس عابد کی عبادت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز و عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ شب و روز بغیر کسی وقفے کے عبادت کرتا رہا۔ عابد نے تعجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہ آنے والا نیا عابد کس قدر عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اس نے شیطان سے سوال کیا، لیکن شیطان اس کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں مشغول رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ عابد نے اسے کئی بار کہا، اے بندہ خدا، مجھے بھی بتاؤ وہ کون سا عامل ہے جس کی وجہ سے تم عبادت میں اتنا مشغول رہتے ہو۔ آخر کار شیطان نے عابد سے کہا کہ میں ایک ایسے گناہ کا منقطع ہوا ہوں، جب بھی وہ مجھے یاد آتا ہے اس کے خوف سے میرے اندر عبادت کرنے کا زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ عبادت کے ذریعے اس گناہ کا ازالہ کروں اور اسے زندگی سے مکمل طور پر باہر نکال دوں۔ عابد نے پوچھا، وہ گناہ کون سا تھا؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اسے انجام دوں اور پھر توبہ کروں اور عبادت کرنے کے لیے زیادہ توفیق حاصل کر سکوں۔ شیطان نے کہا، یہ 2 درہم مجھ سے لو اور شہر میں فلاں جگہ فلاں عورت کے پاس جاؤ اور اس عورت کے ساتھ زنا کرنے کے بعد واپس لوٹ آؤ۔ وہ جاہل عابد شہر میں گیا اور لوگوں سے اس بادشاہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے پتہ بتایا اور اپنے آپ سے کہا، یقیناً یہ عابد شخص اس بادشاہ عورت کو نصیحت کرنا چاہتا ہو۔ عابد اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اجازت لینے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے جب عابد کی وضاحت دیکھی تو اسے کہا کہ اس مقام پر آنا تمہاری شایان شان نہیں ہے، تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ تو عابد نے شیطان کی داستان بیان کی۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، پہلی بات تو یہ توبہ کا بہترین اور مناسب ترین راستہ ترک گناہ ہے، اور دوسرا کہاں سے معلوم کیا ہے؟ جو کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ جس کسی نے تمہیں اس راستے پر چلایا ہے وہ شیطان تھا، جو تمہیں اس طرح سے فریب دینا چاہتا تھا۔ اب اپنی عبادت گاہ میں واپس جا کر دیکھو، وہ وہاں پر نہیں ہے۔ وہ عابد جب اپنی عبادت گاہ میں واپس آیا تو وہاں شیطان عابد کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ عورت اسی رات دنیا سے چل بسی۔ اگلی صبح لوگوں نے اس کے گھر کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا، اس عورت کے جنازے میں شامل ہو، کیونکہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ لوگ شک میں پڑ گئے، یہ جملہ اس عورت کے حال و شان کے مناسب نہیں ہے۔
اس واقعے کو 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اس عورت کے جنازے میں شامل ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دے، کیونکہ میں نے اس کو بخش دیا ہے اور اس پر بہشت واجب کر دی ہے، کیونکہ اس نے ایک بندے کو گناہ کرنے سے بچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمانے خدا پر عمل فرمایا، جس گناہوں میں غرق ایک عورت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایک انسان کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے اس طرح رحمت الہی کی مستحق قرار پائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اہل بہشت میں قرار دیا۔